بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ناصر جمال خیبر میں ناظرین، جب بھی ہم بات کرتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ٹرینڈز چل جاتے ہیں. حقوق کے لیے ادارے پورے لگ جاتے ہیں، ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. میڈیا پوری کی پوری جو ہے وہ لگ جاتی ہے. ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ایسا طبقہ ہے جن کے لیے کبھی کسی نے نہ صرف آواز نہیں اٹھائی، بلکہ تقریباً زیادہ تر اداروں نے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں متاثر ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگوں سے مراد لاکھوں لوگ جو ہے اس میں متاثر ہوتے ہیں. وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ بٹا خرش ہے. یہاں پہ صرف میں اگر KBK کی بات کرتا ہوں تو 1232 یہاں پہ بٹھیاں لگی ہوئی ہیں، اور 1232 میں اگر ہم حساب لگا لیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں اس کے مزدور ہیں. اور مزدوروں کے پھر خاندان جو ہوتے ہیں وہ پھر کروڑ کے قریب جو ہے ان کے خاندان بن جاتے ہیں. لیکن ان کی حق تلفی کتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں. بٹا ایسوسیشن کے صدر پشاور سے ان کا تعلق ہے، حاجی کفایت شاہ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں کہ ان کے جو ایسوسیشن ہے ان کے کیا ایسے تحفظات ہیں اس حقوق تلفی کے بارے میں. مکمل طریقے سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. ناصر جمال صاحب، آج کل ہمارے بٹوں میں جو حالات چل رہے ہیں ہم بڑی مشکل میں ہیں. جی. تقریباً عرصہ دراز سے تقریباً 1.5 سال ہو گئے یا 2 سال ہو گئے کہ ہمارا جو ایندھن کا مسئلہ ہے، یہ کوئلہ، جی، یہ تقریباً پہلے 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے یہ 12,000 کا فی ٹن ہم کو ملتا تھا. بالکل. جو ہمارا لوکل تھا حیدر، اور جو حیدرآباد کا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کا ریٹ جو تھا نا وہ مناسب تھا. ہمارا اچھی طرح کام چل رہا تھا. اب تقریباً 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے کہ ہمارے بٹوں میں یہ کوئلے کا ریٹ جو ہے نا وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہمارا یہ انڈسٹریز جو ہے نا یہ متاثر ہوئے. ہمارا تقریباً 1232 بٹے ہیں ہمارے KPK میں. جی. اور اس طرح ہماری ملک کا اگر ہم سوچے تو یہ ہزاروں کے بٹے ہیں ہمارے ملک میں. سارے کے سارے متاثر ہو گئے. سندھ ہو گیا، بلوچستان، سندھ، بلوچستان، ہمارا جو پنجاب وغیرہ، جو جدھر بھی ہمارے بٹے ہیں سارے کے سارے متاثر ہوئے. ہمارے لاہور والے جی بھی ہیں، اس نے بھی اپنا جو آواز اٹھایا ہے بٹوں کے لیے. اس کے جو ہمارا جو بڑے ہیں جو عہدے سنبھال رہے ہیں وہ بھی اس نے بھی آواز اٹھایا ہے. مگر ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ہمارا آواز نہیں سنتا، وہ ہمارے حال کا نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ جو ہمارا انڈسٹریز ہیں، یہ ہمارا جو بٹے ہیں، اس میں کثیر تعداد سے لوگ جو ہے نا اپنا روٹی کماتے ہیں، اپنا رزق کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اس کا ذریعہ جو ہے نا یہ بٹے ہیں. تقریباً ہزاروں سالوں سے یہ جو ہمارا بٹے انڈسٹری ہیں یہ چل کے آ رہا ہے. ابھی تقریباً 2 سال ہو گئے کہ ہم بار بار جو ہے نا میڈیا کے ذریعے ہم میٹنگ کروا کے اس میں بھی میڈیا والا ہم نے بلایا ہے کہ بھائی ہمارا یہ مطالبہ، یہ مشکلات، یہ جو درپیش ہم کو مشکلات ہیں. بھائی پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، ہم پاکستان کا ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں ہمارا خاص کردار ہے. مگر کسی ادارے نے نہ ہمارے پاس آیا، نہ ہمارا کوئی حال پوچھا، نہ ہمارے پاس بیٹھ گئی کہ بھائی آپ کو مشکلات ہیں یا آپ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے. ہر ریاست کا یہ پالیسی ہے کہ وہ اپنے عوام کو سہولتیں دیتے ہیں، ان کو نوکریاں دیتے ہیں، ان کو کاروبار دیتے ہیں نا. بالکل جی. تو اس ریاست کی پالیسی میں جو ہمارا کردار ہے،
ہم نے تقریباً ہر بٹے میں 300 کے لگ بھگ لوگ ہمارے بٹے کے جو احاطہ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ مصروف کام ہے. صرف بٹے کے اندر جو لوگ ہیں وہ بٹے کے اندر جو لوگ ہیں وہ تقریباً 300 کے قریب ہمارے بٹے میں جو لوگ ہیں ہم نے اس کو سہولتیں دیے ہیں, اس کو گھر دیے ہیں, نہ ان سے کوئی کرایہ لیتے ہیں, اس کو ہم نے ہر قسم کی سہولتیں اس کو دیے ہیں. تو یہ جو ہمارا کردار ہے یہ ہماری ریاست میں تو یہ اس کا ایک خاص مقام ہے. اب جو ہم جس عرصے سے ہم متاثر ہوئے ہیں ہمارا یہ گلہ اپنے ریاست سے ہیں, اپنے اداروں سے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے آ جائے, ہمارے حال کا پوچھیں. ہمارے بٹوں میں جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں ہمارا آ کے آپ پوچھ لیں کہ بھائی ہمارا اخراجات کتنے ہیں, ہمارا آمدنی کتنا ہے, ہمارے میں جو لوگ ہیں غربت سے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کا کیا حالات چل رہا ہے. کوئی ہمارا پوچھنے والا ہمارے پاس آنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بس یہی ہمارا گلہ ہے اپنے گورنمنٹ سے, اپنے اداروں سے. ٹھیک جی, بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا کہ ایندھن جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس ایندھن کے مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ اینٹیں کیوں نہیں, ان اینٹوں کی قیمت کیوں نہیں بڑھاتے کہ آپ کا کم از کم ریکوری ہو جائے؟ کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں, اور کیا کیا مشکلات سامنے آ رہی ہیں؟ ناصر جمال صاحب, تقریباً ہمارے ملک کو جو درپیش حالات ہیں یہ بڑے نازک ہیں. بالکل. ہمارے سیاسی لوگ جو ہیں آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں اور ہمارا ملک کا حالات بہت زیادہ بگڑ گیا ہے, بہت زیادہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو سرمایہ دار ہیں ان کے سرمایہ جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے. اب ہمارے ملک میں کنسٹرکشن بہت قلیل تعداد میں ابھی کنسٹرکشن بڑھ رہے ہیں. سرکاری کام تو نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک جی. اور جو ہمارا عوام ہے ان کے پاس روٹی کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے تو وہ مکان کیسے بنائے گا, وہ اپنا جو ہے نا کوئی مارکیٹ کیسے بنائے گا. بالکل جی. تو جو ہمارے ملک میں درپیش مشکلات ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کنسٹرکشن بہت کم, بالکل رکا ہوا ہے. ایک وجہ وہی ہے. دوسری وجہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارا اینٹ جو ہے نا اس وجہ سے ہمارا اینٹ جو ہے نا اس کا بکری کم ہے, ہمارا فروخت بہت زیادہ کم ہے اور ہمارا پیداوار تو پہلے سے زیادہ ہے. ٹھیک جی. ہمارا پیداوار زیادہ ہے اور ہمارا جو ہے نا بکری کم ہے تو اس وجہ سے ہمارا اینٹ جو ہے نا اس کو مہنگا کیسے کرے, کوئی لینے والا نہیں ہے. ٹھیک جی, بالکل صحیح ہے. کوئی لینے والا نہیں ہے. جو لوگ تھوڑا صحیح ریٹ پہ اینٹ بیچتا ہے ان کے پاس ابھی دیکھ لیں ہمارے بٹوں میں اگر آپ وزٹ کر لیں تو ہمارے بٹوں میں جو ہے نا 10 5 6 لاکھ جو پکے اینٹ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, کوئی لینے والا نہیں ہے, لینے والا بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک طرف سے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے. بالکل جی. دوسری طرف سے جو ہمارا مہنگائی, کوئلے کا مہنگائی ہو گیا نا تو وہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آ جائے ہمارے حال پوچھے اور پھر جو ہے نا ہمارا جو یہ کوئلہ ہے وہ مینوں والوں کے پاس جائے کہ بھائی یہ تو قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے, یہ آپ لوگ پہاڑوں سے نکالتے ہیں, یہ مہنگا کیوں کر آپ بیچتے ہیں, اس کا خاص ریٹ ہونا چاہیے, محدود ریٹ اس کا ہونا چاہیے. کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے جی؟ تو تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ پہلے کیا ریٹ تھا اور ابھی کیا ریٹ؟ اچھا, تقریباً 2 سال 2.5 سال پہلے جو ہے نا 12,000 فی ٹن ہمارے کو ملتا تھا. ٹھیک جی, بالکل. ابھی جو ہے نا ہمارے کو ملتا ہے تقریباً 38 37 40 تک فی ٹن. 12 دیکھ لے اور 40 دیکھ لے, تقریباً 3 گنا 4 گنا زیادہ ہو گئے نا. اور ہمارا اینٹ کا ریٹ وہی کا وہی ہے. ٹھیک جی. اچھا, اینٹ کا ریٹ جو ہے وہ 2 سال میں بڑھا نہیں ہے؟ نہیں, وہ بڑھ رہا ہے. ہمارا کوئلے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اور ہمارا جو اخراجات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے. تیل پہلے جو تھا نا 120 125 کا ملتا تھا تیل, ابھی 225 230 کا ملتا ہے. ہمارے بٹے میں جو ہے نا آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی ہمارے بٹے میں جو ہے نا مشینری کتنا چلتا ہے. ہم روز جو ہے نا 55-50 ہزار کا تیل لے کے آتے ہیں, ڈیزل. بالکل جی, بالکل. ڈیزل مہنگا ہو گیا. ہمارے کو جو یہ بورا یا ہم اس کو مٹ بولتے ہیں وہ بھی مہنگا, دگنا, اس کا ریٹ بھی دگنا. ہمارا لیبر جو ہے نا اس کا بھی تباہی حال چل رہا ہے. وہی اس کا جو 7 سال جو اس کا ریٹ تھا وہی ریٹ اس کا ابھی بھی چل رہا ہے. ہم ریٹ اس لیے نہیں بڑھاتے اپنے لیبر کا کہ بھائی ہمارا ادھر مدنی نہیں ہے, ہمارا نقصان چل رہا ہے. وہ بھی آپ میں نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے حاجی کفایت شاہ صاحب کہ زیادہ تر لوگ جو ہے مزدور وہ موو ہی نہیں ہونا چاہتے. وہ اتنے خوش ہیں اپنے مالکان کے ساتھ. وہ مجھے آف دا ریکارڈ انہوں نے یہی بتایا ہے
کہ ان کا ہو یا نہ ہو یہ ہمیں پورا کر دیتے ہیں, ہمارے لیے یہ روزی یہی ہاں بالکل, غمی خوشی کے لیے بھی پیسے دے دیتے ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی فوتی ہوتی ہے, اس میں بھی پیسے دے دیتے ہیں. ناصر جماعت صاحب, یہ جو ہمارے ساتھ لیبر ہیں یہ ہمارے بچے ہیں حساب سے, ہم ان کے ماں باپ ہیں. جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے خیال رکھتے ہیں, ہم اسی طرح ان کے خیال رکھتے ہیں. ٹھیک جی, ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں خدا نہ خواستہ ہم مر جائے, ہم اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرے تو پھر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ بڑے تھے, یہ آپ کی مزدور تھے, آپ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ہم اللہ سے بھی ڈرتے ہیں, اور ان کو جتنا بھی ہمارے بس میں ہے ہم اس کو جو ہے نا سہولتیں دیتے ہیں, ان کو خوشیاں دیتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. ابھی جو ہمارا حالات چل رہا ہے تو ہم خود حیران ہیں اب آگے کیا کریں, بالکل ان لوگوں کے لیے کیا کریں اور اپنے لیے کیا کریں. یقیناً ہمارے بٹو والوں نے اپنے سارے سرمایہ اس نے ختم کیا کا لیے. ٹھیک جی, جس طرح ایک جوا والا جو ہے نا وہ جوا کھیل کر وہ اپنے سرمایہ کو جو ہے نا گوا دیتا ہے, اس طرح ہمارے بٹوں کا یہ حالات چل رہا ہے. ہمارے پوچھنے والا کوئی نہیں, ہمارے پاس آنے والا کوئی ادارہ نہیں, کوئی ادارہ نہیں. ہم جو ہے بہت مایوس ہیں. ادارے تو آپ کے پاس آتے ہیں پابندیاں لگانے کے لیے. ابھی کا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ وہ کون سا کیا مسئلہ چل رہا ہے. ناصر جماعت صاحب, یہ جو ادارے ہمارے پاس آتے ہیں زک کا, یہ پولوشن والے, یہ ہمارا ماحولیات والے جو ہمارے پاس آتے ہیں, ٹیکس والے ہمارے پاس آتے ہیں, ان کو کیا پتہ کہ ان کا کیا حال ہے. بالکل, ان کو تو یہ نہیں ہے, وہ اس نے اب سپریم کورٹ میں جو ہے نا قانون پاس کیا ہے, باہر سے ٹیکنالوجی کو لا کر ادھر اس نے قانون پاس کیا, اس کو قانون بنا کر ہم پہ لاگو کر رہا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ بھائی یہ بٹوں والوں کا ابھی کیا حالات چل رہا ہے. آج کی فیض شاہ صاحب, میں تھوڑا سا میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. ناظرین, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یورپ سے پیسے لیتے ہیں, جب ہم ہمارے اوپر تو لیبر لگا ہوا ہے بھکاریوں کا, ویسے بھی اللہ کا فضل ہے کہ امداد لینے میں ایسی چیزوں میں ہم بہت زیادہ تیز ہیں, بہت زیادہ ہماری ٹیکنیکس ہوتی ہیں. جب ہم پیسے لے لیتے ہیں تو ہم ان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ پولوشن ہم ختم کریں گے. یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. پولوشن ہم پاکستان میں بھی ختم کریں گے اور اسی طریقے سے ختم کریں گے جس طرح نیو یارک, واشنگٹن, آپ یورپ, واشنگٹن ڈی سی اور اس طرح کے جتنے بھی ممالک ہیں, لنڈن میں آپ جائیں, وہاں جیسے ماحول ہم آپ کو دیں گے. اب اس طرح کے ماحول کی یہ وعدہ کر دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. بجلی یہاں پہ نہیں ہے. میں جو آیا ہوں ابھی, میں آج کے فیض شاہ صاحب سے بھی کنفرم کروں گا, روڈ جو ہے وہ ایسے تھرڈ کلاس کے روڈ کہ ایسے لگتا ہے جیسے میں سندھ KPK میں نہیں, سندھ میں کسی ریگستانی علاقے میں آ رہا ہوں. روڈ ان کا نہیں ہے, بجلی ان کی نہیں ہے, پانی ان کے پاس سہولت نہیں ہے, کوئی بھی ایسے کوئی سہولت نہیں ہے. یہاں پہ کچے مکان ہیں ان بیچاروں کے. جی, آپ کہہ رہے تھے کہ ادارے آتے ہیں آپ کے پاس زگ کا جو مسئلہ ہے, ماحولیات والے, تو کون سا آپ نے تبدیلی کی ہے, اور اس سے پہلے آپ سے کیا تعاون مانگا تھا اور کون سے تعاون آپ نے کیا ہے, یا مزید کیا تعاون کر سکتے ہیں آپ؟ جب ان کے ساتھ ہمارا میٹنگ ہو گیا تو ہم نے اس کو بتایا بھائی جو ہمارے بس میں ہوگا تو ہم تعاون کر لیں گے. جی جی, ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے. جی جی, یہ جو عوام ہے یہ ہمارا ہی ہے. بالکل, یہ سب ہمارے بھائی ہیں, بچے ہیں سارے. ہم ان کا بھی سوچتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بھائی ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ آلودگی ہوں, لوگ متاثر ہوں, بیمار ہوں. ہم نہیں چاہتے بھائی, ہم ملک کے مفاد کے لیے ہیں. اس نے بولا بھائی آپ نے ربڑ نہیں جلانا ہے, یہ کچرا وغیرہ. ہم نے بولا لبیک. ہم ان بٹوں کی رہنمائی کر رہے ہیں بھائی. سب کو ہم نے میٹنگ کر کے سب کو بلایا کہ بھائی آج کے بعد جو ہے نا کسی قسم کا کچرا وغیرہ آپ نے نہیں جلانا ہے. یہ ہمارے بس کی بات ہے. ہم نے مان کے سب پہ لاگو کر دیا. الحمدللہ سب کے سب بٹوں والوں نے ہمارا بات مان کر, ابھی وہ کوئی بھی بٹا ایسا نہیں کہ وہ کچرا وغیرہ حالانکہ وہ بھی مہنگا پڑتا ہے. اگر وہ اب جلاتے ہیں وہ سستا تھا, لیکن آپ نے ماننے کے لیے آپ نے وہ سستی والے کام چھوڑ دیے. تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے قبول کر لیا. ہم نے قبول کیا. ٹھیک جی, وہ یہ اس لیے قبول کیا کہ ہمارے بس کا ہے. ہاں
ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. ابھی جو زگزیگ کی جو وہ بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں وجہ یہ ہے، ٹھیک جی. ہم مان جائیں گے لبے کیوں نہیں. ہاں جی، بجلی آپ کو دیں. ہمارے ہر بٹے کو 24 گھنٹے بجلی چاہیے، ہر بٹے کو. وہ تو پاکستان میں مشکل. وہ یہ شہروں کو نہیں دے سکتا، جی ہاں. ہمارے گاؤں کو نہیں دے سکتا. ہم تو غیر آباد ہیں، ہم تو گاؤں سے دور ہیں، شہر سے دور ہیں. ہم تو بہت دور دور، ہمارا یہ کاروبار گاؤں یا شہر میں نہیں چلتا. جی 33,000 کا جو یہ لائن یہ کسی دوسرے شہر کو کیا ہے، پتہ نہیں کدھر سے کیا ہے، کدھر گیا. میرے خیال پہ یہ توربیلا سے آئے ہیں. اچھا جی. اور پتہ نہیں یہ کدھر گیا ہے. اچھا جی. اس کا اس میں آپ کا حصہ نہیں؟ نہ جناب، نہ جناب، صرف ہمارے علاقے میں گیا. ہمارے سے گورنمنٹ کا مفاد ہے، مفاد سارے کے سارے مفاد ہم سے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ہمارا جو زمیندار لوگ ہیں، جو زمین نہروں سے اپپاشی اس کا ہوتا ہے نا، بالکل. تو چلو گورنمنٹ نے اس کو جو ہے نا پانی دیا ہے، ان کو سہولتیں دیے ہیں. اگر وہ ان سے کوئی ٹیکس مانگے تو ٹھیک ہے. جو زمینیں ہمارا جو ہے نا بارشوں سے جو اگتے ہیں اور جو ہم اس کو کاٹتے ہیں، اس کا آمدنی تو حکومت کو نہیں ہونا چاہیے نا. ہمارا مثال وہی فصلیں ہیں جو بارشوں کی پانی سے جو ہے نا اگتے ہیں، اور ہم اس کو اس لیے کہ ہماری کوئی سہولت کوئی نہیں. بالکل. اور ہمارا سارا کے سارا فائدہ اور آمدنی جو ہے وہ ہماری ریاست کو جاتا ہے. ٹرانسپورٹ ہماری وجہ سے چلتا ہے، ہماری انڈسٹری کی وجہ سے چلتا ہے. لیبر جتنا بھی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بھائی لیبر کو آپ جو ہے نا کاروبار دے دے، وہ ہم نے دیے. اور اس طرح جو ہے نا ہمارا جو کنسٹرکشن کا جو کردار ہے ہم نے ادا کیا ہے. سہولت کوئی نہیں ہے، اور ہمارے سے 100% فائدہ جو ہے نا وہ ریاست کو ملتا ہے، ہمارے کو کچھ نہیں. اب جو ہم ڈوب رہے ہیں، تو اس کو کیا اداروں کو کیا ہم ڈوب جائے. ہمارے لوگ، ہمارے میں جو جتنے بھی لوگ ہیں خوار ہو جائے کوئی بات نہیں. کتنا منتھلی آپ اگر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، شارٹلی آپ بتا دیں کہ کتنا ایک نقصان ہو رہا ہے اس وقت؟ تو اب ہمارا تقریباً میں نے خود جو حساب کیا، اب جو ہمارے بٹے چل رہے ہیں، جو رکے ہوئے ہیں، جو سٹاف ہیں تو ویسے بھی سٹاف ہیں جو چل رہے ہیں، یہ اندازتاً یہ ہر بٹہ جو ہے نا یہ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ سے نیچے نہیں، 5 لاکھ سے اوپر یہ جو ہے نا ہر مہینے جو ہے نا اس کا جو ہے نا نقصان چل رہا ہے ابھی. ٹھیک جی. سارے بٹوں کا. بالکل صحیح ہے. تو اس میں اگر یہ چلتے رہیں اور پرائز بھی اسی طریقے سے ہو تو یہ تو حالات آگے چل کے پھر لوگ جو ہیں اس کام کو چھوڑیں گے یا نہیں، لیکن یہ تو چھوٹ جائیں گے. اچھا جماعت صاحب، یہ جدھر میرا بٹا ہے نا، میرے قریب ابھی تقریباً 2-3 مہینوں میں جو ہے نا تقریباً ہم نے حساب لگایا کہ 50% جو بٹے ہیں نا ہماری اس مارکیٹ میں کوٹے میں جو گئے ختم ہو گئے. اور جو بٹا جو ہے نا وہ سٹاپ ہو گیا تو اس کے پیچھے 4 کروڑ 3 کروڑ 2.5 کروڑ اس کا جو ہے نا وہ نقصان اس نے کیا. وہ مقروض ہیں. یقیناً جو اچھے سرمایہ لوگ تھے وہ ابھی ذلیل ہو گئے، بالکل رسوا ہو گئے، بےعزت ہو گئے. ہم بہت خفے ہیں. ہم نے جو ابھی میڈیا کے سامنے جو ابھی فریاد کر رہے ہیں، فریاد کو تو اللہ کو ہونا چاہیے. ہمارا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحم کرے گا. پھر بھی ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ایک ریاست کا حصہ ہیں. ریاست کا بھی حق بنتا ہے کہ بھائی یہ جو انڈسٹری ہے یہ ہمارا ہی ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے. لہٰذا ان کے لیے کوئی ادارہ اس طرح منتخب کرے تاکہ جا کے ان کا حال پوچھے کہ اس کو کیا مشکلات ہیں، فیسیلیٹیٹ کرے جس طریقے سے باقی جو چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وہ جو مراحت ان کو ملتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی؟ نہ جناب، نہ ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہمارا حال کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. پابندیوں کے لیے صرف ہیں بس ادارے آ جاتے ہیں، بھائی ٹیکس، بھائی آپ نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ کرو، یہ کرو، یہی ہے بس. ہاں، ہم کو مزید ذلیل کر رہے ہیں. ٹھیک. ہمارا جتنا بھی یہ بٹے والے ہیں ہم نے خود حلال کمائی کی ہے. بالکل. اپنے حلال کمائی سے جو ہے نا ہم نے اس کو روزگار کو بنا کے رکھا ہے. بالکل. گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے کوئی تعاون نہیں ہے ہمارے. یہ جو انڈسٹری بنائی جا رہے ہیں نا شہروں میں، چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز، یہ فیصل آباد، لاہور وغیرہ وغیرہ، اس کا سارا پیسہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک جی. اس کو قرضہ دے کر بغیر سود وہ پھر ایسا اس کو جو ہے نا ریٹرن کرتا ہے. ہمارے کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہم اپنے جیب سے، اپنے گھر کے صندوق سے پیسے لے کر یہ کاروبار شروع کر دیتا ہے. اور پاکستان کی ریاست کے لوگوں کو آ کر اس کو روزگار بھی دیتے ہیں. بالکل جی. اور فائدہ جو ہے نا وہ سارا کے سارا جو ہے نا وہ ریاست کو ملتا ہے. بالکل جی. پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آجو بھائی یہ بھی ہمارا پاکستان کا حصہ ہے، ہم پوچھ لے بھائی اس کا کیا حال چلتا ہے.
یہ میڈیا والا کو بار بار ہم نے یہ اس کو کیا بھائی ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے ادارے ہیں ہمارے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے جو بڑے ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ بھائی آ جائے ہمارے جو جتنے بھی جو ہماری انڈسٹری میں جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی پوچھے ہمارا بھی پوچھے کہ بھائی یہ انڈسٹری کس طرح چل رہا ہے خسارے میں چل رہا ہے یا فائدے میں چل رہا ہے. ٹھیک جی بالکل صحیح ہے اور پوچھنا ان کا حق ہے کیونکہ پاکستانی ہے اور پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے شہری ہیں ان کے حق جو ہیں وہ تلف نہیں ہونے چاہیے. کوئلہ جو ہے وہ کافی مہنگا ہو گیا ہمارے بس کا بات نہیں ہے بھائی. اور ہم نے پہلی دفعہ جب مہنگا ہو گیا تو ہم نے ایک اسٹرائک کیا جی ہڑتال کیا ہم نے اور ہم نے اداروں کا ورک کٹایا کہ بھائی آ جاؤ بالکل بیٹھ جاؤ بالکل ہمارا آواز سن لو. یہ جو مین والا ہے یہ ان کے ساتھ جا کے ہم کو بٹھا لو بالکل کہ بھائی آپ نے اس کوئلے کو کس ریٹ پہ ہم کو دینا ہے. بالکل جی کوئی ادارہ نہیں ہے ایسے کوئی وہاں پہ مینٹیننس کے لیے نہیں ہے لیکن یہاں پہ مینٹیننس کے لیے وہ تیار ہوتی ہیں. بعض اس طرح باتیں ہم نہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی جو مین والوں کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ہمارا جو بالکل ہمارا آواز اس لیے وہ نہیں سنتے ہیں بس وہ ہم بعض بات اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. جب ہمارا ذرا دم خیل ہے جہاں پہ یہ ہمارا لوکل کوئلہ ہے بہت اچھا کوئلہ ہے ہمارے بٹوں کے لیے بہت اچھا کوئلہ ہے زبردست کوالٹی ہے اس کا مگر ان کا جو آمدنی ہے یہ کسی اور کی بھی پاس بھی جاتے ہیں. ایک دفعہ کا ہم نے اس کا ایک گاڑی روکا پھر ایک بندے کو ہم نے تھوڑا ادھر ادھر کر کے ادھر سے ہمارے بڑے کو فون ہو گیا کہ بھائی ہم صحیح ہو جاؤ ورنہ تھپڑ ماروں گا. تو اس نے مجبوراً ہم کو بولا بھائی آپ نے تھوڑا اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک جی ٹھیک کیا کریں مطلب یہ کہ کھانے پینے والے لوگ زیادہ ہیں اور اس میں ہر کسی کا یہی ہے نا ہمارا تو یہی ہے نا بس ہمارا بدقسمت یہی ہے پہنچانا ہوتا ہے. ٹھیک جی بالکل صحیح ہے. ریاست کی کیا ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پابندیوں کے علاوہ ریاست کی ذمہ داری کیا سمجھتے ہیں؟ اصل جماعت صاحب الحمدللہ ہماری دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو ہے نا ہمارا پاکستان اکیلا نہیں ہے جی بڑے بڑے ریاست آباد ہیں. بالکل جی ایشیا اور یورپ بالکل ہمارا ادارے بھی یہ سوچے نا کہ یہ جو یورپ میں جس طرح فیسلٹی دے رہا ہے لوگوں کو بالکل عربستان میں بھی جس طرح دے رہا ہے اس طرح بہت سے ممالکوں میں جو سے فیسلٹی دے رہا ہے لوگوں کو ہمارا بھی حق بنتا ہے. بالکل جی بنتا ہے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم کو بھی سہولتیں دے دیں جو ہمارا حق بنتا ہے وہ بھی ہمیں بھی دے دیں. بالکل یہی ہمارا گلہ ہے اور یہی ہمارا شکوہ ہے. مطالبہ یہی ہے کہ جتنے جو حق جو ہے دوسروں کو ملتا ہے تو وہ حق ہمیں بھی چاہیے نا ہمیں بھی چاہیے. ہم پاکستان میرے نام گناہگار ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ہماری یہ انڈسٹری یاد رکھنا ناصر جماعت صاحب یہ میڈیا والا یہ لوگ ہمارا بات سن رہے ہیں اگر ہمارا یہ انڈسٹری کسی اور ملک میں ہوتا اس کو بہت زیادہ فیسلٹی ملتا تھا اس کو. بالکل بس کیا کریں اب بے بس ہم. ٹھیک جی بالکل صحیح بول نہیں سکتے. ٹھیک جی بہت بہت شکریہ آپ کا. کفایت شاہ صاحب کوئی آخری میسج جو کہ آپ دینا چاہتے ہو؟ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہاں پہ بٹی میں اینٹ بن گئے لوگوں نے خرید لیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آیا کدھر سے ہے یہ ادھار پہ آ بھی سکتا ہے ادھار پہ دے بھی سکتے ہیں پھر وہ پیسے پتہ نہیں ادھار کے پیسے لینا وصول کرنا پھر ادھار واپس کرنا یہ کتنا ایک پروسیجر ہوتا ہے. مزدور جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں مالکان کی طرف دیکھتے ہیں وہ چاہے کام ہو یا نہ ہو آپ کا ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے ان کا وہ کرنا ہوتا ہے. کیا میسج دینا چاہتے ہیں حکومت کو اور عوام کو؟ ناصر جماعت صاحب گورنمنٹ کو تو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے بچے ہیں نا جی اس طرح ہم گورنمنٹ کے بچے ہیں. ٹھیک جی. اور یہ جو ہمارے عوام ہیں یہ بھی ہمارا بہن بھائی ہے سارے اور ہم ان کے معاشرے کا حصہ ہے. جو ہم بزنس مین ہیں جو ہمارے یہ ہم جو بٹخش والے ہیں ہم بھی اس معاشرے کے حصے ہیں. ہمارے اس معاشرے میں جو ہمارا ایم این اے ہے ایم پی اے ہے یا اداروں سے منسلک لوگ ہیں
ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا انڈسٹری جو ہے اس میں جو آباد غریب لوگ ہیں ان کی ابھی حال بدتر جا رہا ہے. یہ انڈسٹری ختم ہونے والے ہیں تو آ کے ہم سب مل کے ان کے لیے کچھ سوچیں. گورنمنٹ کے لیے بھی چاہیے, اداروں کے لیے بھی چاہیے, ہمارے معاشرے میں ہمارے ادھر گدھر کے جو ایم ایل اے ہیں, ایم پی اے وغیرہ وغیرہ, ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ آ جائے ہمارا حال پوچھے. ہمارے بڑے ہیں, ہمارا یونین ہے, ہماری ایسوسیشن ہے, ہمارے بڑوں سے ملے, ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ملے اور ان کو بھائی بتائے کہ بھائی آپ کو کیا مشکلات ہیں, آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارا یہی پیغام ہے سب کے لیے کہ بھائی آؤ ہمارے بڑوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہمارے حال کا پوچھو کہ ہم پہ کیا گزر رہا ہے. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. مہربانی. ناظرین, حاجی کفایت شاہ صاحب یہ جو اتنا مطلب اپنے دل کی آواز سے بات کر رہے ہیں, دل سے بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ 1232 بٹا خشت ہے یہاں پہ, جو انڈسٹری ہے یہاں پہ, وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو 300 مزدور اگر لگایا جائے تو تقریباً 3,60,000 کے قریب یہ مزدور بنتے ہیں صرف KPK میں. پھر ان کے خاندان کو دیکھا جائے تو یہ کروڑ کے قریب تقریباً بن جاتے ہیں. اب یہاں پہ تو اگر فرض کریں ٹرانسجینڈر کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں, ٹوٹل کوئی 8,000 ہوں گے, 6,000 ہوں گے, تو یہ کروڑ کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا. وہاں کے لیے تو اسمبلیاں بھی, وہاں پہ تقریر بھی ہو جاتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس بھی آ جاتے ہیں, ہائی کورٹ کی بھی آ جاتے ہیں, ہر جگہ پہ ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. میڈیا ساری جو ہے اس پہ ٹاک شوز کرتے ہیں اور 10 پروگرام کرتے ہیں اس پہ. جو کروڑ کے قریب آبادی ہے ان کے حق کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ میرے خیال میں آپ اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے آواز. کوشش کیجیے گا کہ اس طبقے کے لیے ضرور آواز اٹھائیے گا, کیونکہ یہ بڑا پسا ہوا طبقہ ہے. آپ یقین کیجیے کہ ان کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے. ان کے جو بٹا خش کی جتنی بھی یہ آپ دیکھتے ہوتے ہیں جو بٹیاں لگی ہوتی ہے تو وہ بہت ہی گنجان جگہوں سے بہت زیادہ دور لگے, سنسان جگہوں پہ ہوتا ہے, اور سنسان جگہوں پہ ان کے وہاں پہ فیسیلیٹیشن بالکل نہیں ہوتی. خاص کر جہاں پہ یہ انڈسٹریز ہے, یہاں پہ میں آیا ہوں تو یقین کیجیے گا کہ 3-4 کلومیٹر میں مجھے بجلی کی تار ہی نظر نہیں آئی. بجلی کی تار ہی ہے ہی نہیں ہے, ستون لگے ہوئے ہیں, بجلی کی تار نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ نہ صاف پانی ہے, نہ کوئی اور فیسیلیٹیشن ہے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو بہت زیادہ مطلب وہ مشکلات بہت زیادہ ہے. کوشش کیجیے گا ان کو سپورٹ کیجیے گا. اداروں سے گزارش ہے کہ کم از کم اگر آپ یورپ والا سسٹم یہاں پہ لانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو یورپ بنا دیجیے گا, اس کے بعد یہاں پہ یورپ کے قانون بھی لگا دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.